السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ نے ہر بندے کو جیسے الگ الگ خدا داد صلاحیت دی ہے، ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی فن ضرور ہوتا ہے، کوئی بھی نکمہ نہیں ہوتا قدرت کے کارخانے میں۔ اسی طرح اللہ نے ہر بندے کو الگ الگ طاقت بھی دی ہوتی ہے، جسے وہ استعمال کر کے کسی کی دوا بن سکتا ہے، مرہم بن سکتا ہے، کسی کی تکلیف کو کم کر سکتا ہے، کسی کو تکلیف سے نکال سکتا ہے، کسی کی بھی داد رسی کر سکتا ہے، کسی کی دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے اس بندے کو دعا کی پاور دی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کسی کے پاس بولنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ بولتا بہت اچھا ہے، اس کی باتوں کے سحر میں لوگ جکڑے جاتے ہیں، وہ اپنی زبان کی طاقت سے لوگوں کے لیے مسیحا بنتا ہے۔ کسی کے پاس میڈیا کی طاقت ہوتی ہے، وہ بے بس، مجبور، مظلوم لوگوں کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتا ہے، وہ مظلوم لوگوں کی آواز بن جاتا ہے، اور وہ اپنی سوشل میڈیا پاور یوز کرتے ہوئے دکھی دلوں کی آہو بکا دنیا کو دکھا کر، سنا کر ان کے دکھ کا مداوا بنتا ہے۔ کسی کے پاس ہتھیار اٹھانے کی طاقت ہوتی ہے، جو اپنی شجاعت سے ظالموں کو کچلتے چلے جاتے ہیں، اور کسی کے پاس کرسی کی طاقت ہوتی ہے، جسے وہ استعمال کر کے عدل قائم کر کے حق کو، سچ کا ساتھ دینے کے لیے بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ کر سکے، تو اس کے پاس اتنی تو طاقت ہوتی ہے کہ وہ جو ظالموں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ظالموں نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں، ان کا بائیکاٹ کر سکے، ظالموں کو ایک پیسہ، ایک ٹکے کا بھی فائدہ نہ پہنچائے۔ اب آپ نے دیکھنا ہے، خود چیک کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس وقت کون کون سی کس کس طاقت سے نوازا ہوا ہے۔ ان سب پاورز کو یوز کرتے ہوئے اللہ اور امت مسلمہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ اور اللہ بخشے میری امی جان کو، وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی، جے تھانوں رونا نہ آوے تے رون والا منہ کر لو، یعنی کہ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو اپنا منہ تو آپ ایسا بنا لو کہ اگلے بندے کو لگے کہ یہ ہمارے دکھ میں شامل ہے۔ اگر فلسطین کے حالات دیکھ کر بھی، ان پر ظلم و ستم دیکھ کر بھی ایوارڈ سرمنیز چل رہی ہیں، ناچ گانے کی محفلیں زور و شور پر ہیں، میچز کھیلے جا رہے ہیں، شادیوں میں بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، تو پھر مان لیں ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ مانا کہ کسی کے مرنے پہ کوئی مرتا نہیں ہے، نہ ہی کسی کے جانے سے زندگی رک جاتی ہے، اور نہ ہی کسی پہ ظلم و ستم دیکھ کر ہم اپنے کام کاج چھوڑ کر گھر بیٹھ جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، ہماری روٹین کے کام چلتے رہیں گے، دنیا بند نہیں ہو جائے گی، زندگی کا سفر چلتا رہے گا، لیکن تھوڑا اتنا فرق ضرور کر لیں کہ اپنی روٹین میں اتنا تو فرق لے کر آئیں کہ جو آپ کا ہلا گلا، اچھل کود اور کہہ کے کچھ دیر کے لیے روک لیں، تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں۔ فلسطین بھائیوں کو احساس دلائیں کہ ہم نے بھی رونے والا منہ بنا لیا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے آپ کو اس دکھ میں، اس درد میں تنہا نہیں چھوڑا۔ بھلے ہم ان کا دکھ دور نہیں کر رہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم ان کا ایک چٹکی، ہمارا بس چلے تو ہم ایک چٹکی میں ان کا دکھ درد دور کر دیں، لیکن ہم نہیں ان کا دکھ درد دور کر پا رہے، لیکن ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک تو ہو سکتے ہیں۔ ہماری ہلڑ بازی، ہمارے کہہ کے، ہمارے ناچ گانے کی محفلیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ کر رہے ہیں، یہ جو سارا کچھ ڈھولک، بھنگڑا، ناچ گانا، یہ سب کچھ، تو یہ ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ تو جن کے جان سے پیارے، ان کے جان سے پیارے لختے جگر تڑپتے سسکتے ان کے سامنے بے بس مر رہے ہوں، ان کو آپ کی یہ ہنسی کسی مزائل، کسی بم کی طرح لگے گی۔ بس اگر آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تو بس رونے والا منہ بنا لیں، ان کو احساس دلائیں کہ دیکھو تمہارا ظلم دیکھ کر ہمارے ہونٹ بھی ہنسنا بھول گئے ہیں، ہم بھی جشن خوشیاں منانا بھول گئے ہیں۔ اگر آپ یعنی کہ فلسطین میں تڑپ رہے ہو تو ہم اپنے اپنے گھروں میں تڑپ رہے ہیں، اور یہ سب اس لیے ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، درد ایک حصے میں ہو تو تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ اپنی اپنی طاقت کو پہچانے اور مظلوم فلسطین کی آواز بنے۔ اللہ ہمارے بے بس مجبور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، فلسطین کی تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔